بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا، آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ایک جن نے سجدہ نہ کیا جس کا نام ابلیس تھا، جو بعد میں شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے میرا حکم ماننے سے روکا، تو اس نے ایک خوبصورت عذر پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ابتر پیدا کیا ہے۔ ابلیس کی پیدائش آگ سے ہوئی، جبکہ جس ہستی کے سامنے سجدہ کرنے کا کہا گیا ہے وہ مٹی سے بنا تھا، تو ایک طرف تو اسے برتر بنایا گیا اور دوسری طرف اس سے ایک مٹی سے بنے انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے خرابی اس کے انکار میں نہیں بلکہ اس کے حکم میں ہے، جس میں بظاہر غلط مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ شیطان کا مقدمہ تھا جو بظاہر بہت زیادہ معتدل تھا، مگر وہ کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ اللہ پاک کے سامنے موجود تھا، جو دلوں کے بھید خوب جانتا تھا۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس کے دل کی اصل حالت کو بیان کر دیا کہ تو دراصل تکبر کا شکار ہو چکا ہے۔ تکبر میں تجھے اس طرح سے اندھا کیا ہے کہ تو میرے سامنے بغاوت پر تیار ہو گیا ہے، اس لیے اب تجھے بارگاہ سے نکالا جاتا ہے۔ شیطان اس موقع پر بھی سرکشی سے باز نہ آیا۔ اس نے اپنی گمراہی کا الزام یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ پر ڈالنے کی کوشش کی کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا اس طرح میں تمہارے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اس طرح یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ عزت کے مستحق نہ تھے جو انہیں دی گئی، بس تو مجھے قیامت کے روز تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ شیطان سے سخت ناراض تھے، اس لیے انہوں نے اسے مہلت دے دی اور خدا کی رحمت جیسی صفت بھی اس کے کام نہ آ سکے۔ اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی کو ایک باغ میں بھیجا گیا اور حکم دیا گیا کہ یہاں ایک درخت ہے، اس کے پاس مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا، اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ ابلیس ان کا دشمن ہے، لہذا آپ اس کے دھوکے میں نہ آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے کچھ عرصہ تو اللہ پاک کے حکم کی پابند رہے، لیکن بعد میں شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس نے ان دونوں کو قسم کھا کر یہ یقین دلایا کہ وہ اگر اس درخت کا پھل کھا لیں تو انہیں ہر طرف سے فائدہ ہوگا۔ وہ دونوں اس کی باتوں میں آ گئے اور اس نے درخت کا پھل کھا بیٹھے، لیکن اس کے بعد وہ اللہ پاک کے عطا کردہ نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس طرح سے شیطان بظاہر اپنے چیلنج میں کامیاب ہو گیا۔ وہ یہ ثابت کر کے رہے گا کہ آدم اس مقام کے مستحق نہیں ہے جو انہیں دیا گیا ہے، مگر آدم اور حوا کا کیس شیطان والا نہیں تھا۔ اس کا انہوں نے ثبوت اس طرح سے دیا کہ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم نہیں رہ سکے، دونوں رب کی بارگاہ میں معافی کے خواب دستگار ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان سے پوچھا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ یہ دوسرا موقع تھا جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے مختلف ہونے کا دوسرا ثبوت پیش کیا۔ انہوں نے اپنے عمل میں شیطان کی طرح کوئی تعویل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں شیطان نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مگر انہوں نے کوئی عذر پیش نہ کیا۔ یک طرفہ طور پر انہوں نے غلطی مان لی اور معافی مانگ لی، اور اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا۔ آج بھی ابن آدم اور ابن شیطان میں ایک ہی بنیادی فرق ہوتا ہے۔ آدم کے بیٹے کے اطراف کی نفسیات میں جیتے ہیں، جبکہ شیطان کے پیروکار عذر میں پہلو سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اپنی غلطی مان کر معافی مانگ لیتے ہیں۔ اس سب کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم اور اماں حوا کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ شیطان اور آدم تم ایک دوسرے کے کھلے دشمن ہو، تم حق کی راہ پر چلنا اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تاکید کرنا، بے شک تمہارا رب سب دلوں کے حال جانتا ہے۔ اس طرح پھر دنیا میں زندگی کا آغاز ہوا اور وہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت آنے تک چلتا رہے گا۔ لہذا ہم سب کو اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور دین کے راستے پر چلنا چاہیے۔ بے شک دین کے راستہ ہی حق اور سچ کا راستہ ہے۔
اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔